اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے با احترام سامعین کرام السلام علیکم۔ 1001 داستان علی کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ باب اول کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے ولادت سے بعثت تک۔ صفحہ نمبر 34، ہیڈنگ ولادت علی۔ صادق علی محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات کو امیر کائنات علی علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ کی ولادت کی خوشخبری سنائی، حضرت ابو طالب نے معظمہ بی بی سے فرمایا کہ آپ ایک سبت صبر کریں، میں بھی آپ کو ولادت کی خوشخبری سناؤں گا جو نبوت کے ہم پلہ ہوگی۔ امام نے فرمایا کہ سبت یعنی سین بے تے کی مدت 30 سال ہے اور پیغمبر اکرم اور علی کی ولادت کا فاصلہ 30 سال کا ہے۔ معانی الاخبار جلد 2 صفحہ 431۔ اگلی ہیڈنگ ہے میرے ہاتھ خدا کی طرف ہونے چاہیے۔ جب حضرت علی کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دوسرے بچوں کی طرح آپ کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور آپ کے ہاتھوں کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد بی بی پاک علی کو دیکھنے کے لیے آئیں تو آپ نے دیکھا کہ اس مولود مسعود کے ہاتھ کپڑے سے باہر ہیں اور کپڑا بھی پارا پارا ہو چکا ہے۔ بی بی نے پھر 2 مصری پارچہ جات سے علی کے ہاتھوں کو مضبوط کر کے باندھا، لیکن علی فوراً ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکال لیتے۔ بی بی نے اس طرح 7 مرتبہ باندھا اور علی ہاتھوں کو بندھن سے چھڑا لیتے۔ اس وقت علی نے اپنی والدہ سے فرمایا، اماں میرے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دیں۔ علی کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے کہ وہ انہیں دربار خداوندی میں دراز کرے۔ ریفرنس غایت المرام۔ ہیڈنگ علی کی تربیت پیغمبر کی گود میں۔ جب علی اپنی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد کی گود مبارک میں آئے تو اس وقت نبی اکرم کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ رسول اعظم کو اس چھوٹے بچے سے بہت محبت تھی، اس لیے آپ نے اپنی چچی فاطمہ بنت اسد سے گزارش کی کہ چچی علی کا گہوارہ میرے بستر کے قریب کریں۔ اس کے بعد نبی اکرم نے علی کی تربیت اور پرورش کا خود اہتمام کیا، یہاں تک کہ آپ علی کا لنگوٹ خود دھلاتے اور دودھ پلاتے، اور جب علی گہوارے میں سو رہے ہوتے تو آپ گہوارے کی ڈوری کو ہلاتے، اور جب علی بیدار ہوتے تو آپ اسے لاڈ پیار کی باتیں کرتے اور علی کو اپنے سینے پر لٹاتے، اور آپ اکثر علی کو کندھے پر بٹھاتے اور آپ کو مکے کی پہاڑوں، دروں اور بیابانوں کی طرف لے جاتے اور وہاں کی سیر کرواتے۔ بہار الانوار جلد 35 کا صفحہ نمبر 19۔ اگلی ہیڈنگ ہے خدایا ان کے دلوں میں باہمی الفت عطا فرما۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی کے موقع پر شب زفاف کے بعد علی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر علی سے پوچھا، علی تو نے اپنی ہم سفر کو کیسا پایا؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا شریک سفر اطاعت خداوندی میں بہترین ہے۔ پھر آپ نے رخ انور فاطمہ زہرا کی طرف کر کے پوچھا، اے فاطمہ تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ بی بی پاک نے عرض کیا کہ بابا جان میرے شوہر بہت اچھے ہیں۔ اس وقت حضور نے ان کے لیے دعا کی، اے خدا ان کے دلوں میں باہمی الفت عطا فرما اور ان کو آپس میں رضا اور رغبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بہار الانوار جلد 43 کا صفحہ 151۔ پھر آپ نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ خداوند متعال کے نزدیک یہ علی ہارون نبی سے افضل و برتر ہے، کیونکہ ہارون نے موسیٰ کو غمگین کیا تھا جبکہ علی نے آج تک مجھے ناراض نہیں کیا۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کے باپ کو عہدہ نبوت پر فائز المرام کیا کہ میں ایک دن بھی اس سے غضبناک نہیں ہوا، اور جب بھی میں نے علی کے چہرے کی طرف نگاہ کی خشونت و غضبناکی مجھ سے کوسوں دور ہو گئی۔ بہار الانوار جلد 43 صفحہ 151۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی مرد میدان۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بیٹے علی کو زہیر زوئیں ہے یہ رے کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ آپ اکثر اوقات اپنے فرزندوں اور بھتیجوں کو جمع کرتے اور انہیں حکم دیتے کہ تم آپس میں کشتی کرو۔ البتہ عرب میں یہ ایک تفریح شمار ہوتی تھی۔ علی اس وقت بچے تھے لیکن آپ اپنے بھائیوں اور چچا زادوں کے ساتھ کشتی کرتے۔ آپ چابک دستی اور پھرتی سے ان پر ٹوٹ پڑتے اور خاص مہارت کے ساتھ ان کو زمین پر چٹ
لٹا دیتے۔ حضرت ابو طالب آپ کی تشویق کرتے اور فرماتے کہ علی کامیاب ہو گئے، اس لیے آپ کو زہیر کے نام سے پکارتے تھے۔ معانی الاخبار جلد 1 صفحہ 142۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کی شادی عرش بری پر۔ حضرت علی علیہ السلام نے رسول اکرم سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کی تو حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیا اس کے لیے کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ علی نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ آپ سے مخفی نہیں رکھوں گا۔ میرے پاس ایک تلوار ہے، ایک زرہ اور ایک گھوڑا ہے، اور ان کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ تلوار تمہارے لیے ضروری ہے کیونکہ تم میدان جنگ کے شہسوار ہو، اور اس کے ساتھ تم راہ خدا میں جہاد کرتے ہو، اور اونٹ یا گھوڑا تمہارے کسب معاش کے لیے ضروری ہے کہ یہ تیرے لوازمات زندگی میں سے ہے تاکہ آپ اس سے آب کشی کریں اور اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمائیں اور سفر میں ان پر وزن لا دیں۔ باقی آپ کے پاس زرہ بچی، میں اس کو زہرا کے لیے حق مہر قبول کرتا ہوں۔ اے علی، میں تمہیں ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ علی عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ فرمایا تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ قبل اس کے کہ میں زمین پر تمہاری شادی کروں، اللہ نے آسمان پر فاطمہ کے ساتھ تمہاری تزویج کر دی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے علی کا لقب قزم، قاف ضاد میم۔ احد کی جنگ تھی کہ کفار کا بہادر اور جری پہلوان طلحہ بن ابی طلحہ میدان جنگ میں بڑے طمطراق سے وارد ہوا۔ ادھر سپاہ اسلام کی جانب سے عالم اسلام کا عظیم بہادر علی میدان جنگ میں اترا۔ بڑی دلیری اور بہادری سے بھرپور پنجہ آزمائی ہوئی، لیکن آخرکار حیدری ضربوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دشمن واصل جہنم ہوا۔ جب طلحہ کا علی سے آمنا سامنا ہوا تو اس نے چیخ کر کہا، یا قزم، یعنی کان مروڑنے والا، یا دوسری روایت کے مطابق یا قزیم۔ ایک شخص نے صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، دشمن نے علی کو اس لقب قزم سے کیوں پکارا؟ آپ نے فرمایا اس نے یہ لقب علی کے لیے بولا تھا۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں مشرکین مکہ حضور کو طرح طرح سے اذیت پہنچاتے تھے، لیکن جب کبھی حضرت ابو طالب آپ کے ہمراہ ہوتے کسی کو آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ ہوتی تھی۔ مشرکین نے نبی اکرم کو اذیت پہنچانے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا کہ جب پیغمبر گھر سے نکلیں تو گلی کوچوں میں ان پر سنگ و خشت کی بارش کر دو۔ جب پیغمبر اکرم گھر سے باہر آتے، گلی محلے کے بچے آپ پر پتھروں کی بارش کر دیتے اور آپ پر مٹی پھینکتے۔ حضور کو اس سے سخت کوفت ہوتی۔ آپ ان پر حملہ آور بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ معاملہ بچوں کا تھا۔ آپ نے اپنی پریشانی حضرت علی کو بتائی، جبکہ اس وقت علی کی عمر 13 سال تھی۔ علی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، اب آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا۔ پیغمبر اکرم علی کے ہمراہ گھر سے باہر نکلے تو مشرکوں کے بچوں نے اپنی عادت کے مطابق آپ پر سنگباری کرنی شروع کر دی۔ علی ان بچوں پر شیر کی طرح جھپٹے، کسی کا کان مروڑا، کسی کے چہرے پر تھپڑ رسید کیے، کسی کی ناک پر گھوسا مارا، یہاں تک کہ بچوں کی چیخیں نکل گئیں۔ روتے چیختے چلاتے گھروں کو لوٹے۔ والدین نے بچوں کو آج روتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگے، آج کیا ہوا؟ جواب ملا، قزمنا علی، قزمنا علی، علی نے ہمارے کان مروڑے، اس لیے علی کو قزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غالب در جملہ غزوہ حابہ شجاعت، خاصہ بدر و حنین و خیبر و خندق۔ اگلی ہیڈنگ ہے قلبی اور غیبی مشاہدات۔ امیر المومنین علیہ السلام بعثت پیغمبر کے آغاز میں اپنے قلبی مشاہدات کا ذکر فرماتے ہیں، اری نور الوحی و رسالت و اشم ریح النبوہ، میں نے اس وقت وحی و رسالت کے نور کو دیکھا اور رسول خدا کی نبوت کی خوشبو کو سونگھا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192۔ امام کے اس کلام سے واضح ہوا کہ ہر انسان باطنی آنکھ کے علاوہ قلبی حس سے شامہ بھی رکھتا ہے۔ پھر امام اپنے قلبی مشاہدات رسول اکرم کے آغاز بعثت کے متعلق یوں فرماتے ہیں، وَلَقَدْ سَمِعْتَ کہ پیغمبر اسلام پر وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ و پکار کی صدائیں سنی۔ فَقُلْتَ یا رسول اللہ، امام فرماتے ہیں کہ شیطان کی اس چیخ و پکار کے بعد میں نے رسول خدا سے پوچھا
کہ یا رسول اللہ یہ نالہ و فریاد کی آوازیں کیسی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیخ و پکار شیطان کی ہے کہ وہ اپنی عبادت سے نا امید ہو چکا ہے۔ یہاں پر پیغمبر اسلام نے علی سے خطاب فرمایا، بے شک جو تم سنتے ہو وہی میں سنتا ہوں، جو تم دیکھتے ہو وہی میں دیکھتا ہوں، مگر میرے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ میرے وزیر ہو۔ ہیڈنگ: علی کی تربیت کرنے والا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کا سن مبارک 6 سال کا تھا تو مکے میں قحط پڑ گیا۔ ہر طرف اناج کی کمی تھی اور ہر گھر پریشان تھا۔ حضرت ابو طالب ایک عزت مند اور کثیر العیال انسان تھے، لیکن گھر میں فاقہ تھا۔ حضرت ابو طالب کے رشتہ داروں نے آپ کی مدد کی اور آپ کی بعض فرزندوں کی سرپرستی قبول کی۔ پیغمبر اکرم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور آپ سے فرمایا، چچا جان، میری خواہش یہ ہے کہ میں علی کی سرپرستی کروں اور اس کی پرورش کروں۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی پیشکش کو قبول کیا۔ اس کے بعد علی پیغمبر اسلام کے گھر چلے گئے اور آپ رحمت کل کی نظارت میں پرورش پانے لگے۔ علی نبوت کے سائے میں پروان چڑھ رہے تھے کہ سرور کائنات نے اعلان نبوت کیا۔ سب سے پہلے جس نے آپ کی نبوت اور رسالت کی تائید کی وہ حضرت علی تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اس لحاظ سے آپ پروردہ رسول تھے، گویا آپ نبوت اور رسالت کے سایہ رحمت میں تربیت حاصل کرتے رہے۔ ریفرنس ہے فصول المحمہ ابن صباغ۔ حافظ شیرازی کا ایک شعر ہے، نوشتہ بردر فردوس کاتبان قضا، نبی رسول و ولی عہد حیدر کرار۔ ہیڈنگ ہے قرآن پڑھتا ہوا بچہ۔ عباس ابن عبد المطلب راوی ہیں کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو آپ کو رسول اسلام نے گود میں اٹھایا۔ اس وقت علی سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ تلاوت کرتے کرتے اولئک ہم الوارثون تک پہنچے تو پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے علی خدا کی قسم تو ان کا امیر ہوگا۔ ریفرنس دائرۃ المعارف العلوی صفحہ 531 جلد 10۔ ہیڈنگ: علی میمون ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، طائفہ بنی ہلال کی عورتوں میں سے ایک حضرت علی کی دایا تھی، وہ آپ کی شیر خوارگی کے زمانے میں اپنے خیمے میں دودھ پلاتی تھی اور آپ کی نگہداری کرتی تھی۔ اس عورت کا ایک بچہ تھا جو عمر میں آپ سے 11 مہینے کچھ دن بڑا تھا۔ ان کے خیمے کے گرد ایک گڑھا تھا۔ ایک دن وہ بچہ اس گڑھے کے پاس آیا، اس نے اپنا سر اس میں داخل کر دیا۔ علی نے اس کے پیچھے جانے کا ارادہ کر لیا۔ علی کا پاؤں خیمے کی تناب کے ساتھ الجھ گیا۔ آپ نے تناب کو کھینچا تاکہ اس بچے تک اپنے آپ کو پہنچائیں۔ آپ کا ایک ہاتھ اور پاؤں اس تک پہنچ گیا کہ آپ نے ہاتھ سے اس کے منہ اور پاؤں سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تاکہ آپ اس کو پانی میں گرنے سے بچائیں۔ اسی حالت میں اس بچے کی ماں پہنچ گئی اور اس نے اس کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس نے پریشانی کے عالم میں چیخ و پکار کی، اے میرے قبیلے والوں، اے میرے رشتہ داروں، آؤ دیکھو کہ یہ بچہ کتنا عظیم اور بہادر ہے۔ علی نے میرے بچے کو کنویں میں گرنے سے بچا رکھا ہے۔ آئندہ اس نے دونوں ہاتھوں کو کنویں سے دور رکھا۔ آئندہ اس نے دونوں بچوں کو کنویں سے دور رکھا۔ لوگوں نے اس سن و سال کے بچے کے کارنامے اور زیرکی کو دیکھ کر لطف اٹھایا کہ علی نے خیمے کی تناب سے الجھے ہوئے پاؤں کو کس طرح کھینچا کہ اس بچے تک اپنے ہاتھ اور دوسرے پاؤں کو پہنچایا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس نے آپ کا نام میمون رکھا، یعنی برکت والا اور ہنسنے مسکرانے والا۔ یہ بچہ طائفہ بنی ہلال کے لوگوں کے درمیان میمون کے نام سے مشہور رہا۔ ریفرنس ہے معانی الاخبار جلد 1 صفحہ 140۔ اگلی ہیڈنگ ہے حاجتوں کا قبلہ۔ جب حضرت علی علیہ السلام بطن مادر میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد جو ہی رسول اکرم کو دیکھتیں، اگر بیٹھی ہوتیں تو فوراً کھڑی ہو جاتیں۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ حمل کے ساتھ فوراً کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو آپ فرماتی کہ میں خود حیران ہوں، اور عجیب اتفاق کی بات ہے کہ جو ہی میرے سامنے رسول اعظم آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ حرکت میں آ جاتا ہے اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ قیام کی حالت میں ہے۔
لہٰذا میں جو ہی رسول اکرم کو دیکھتی ہوں بے ساختہ کھڑی ہو جاتی ہوں، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جو ہی حضور میرے اطراف میں گزرتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ میرے بدن کو آپ کی سمت حرکت دیتا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوتی ہوں کہ آپ کی طرف بڑھوں۔ گویا علی ولادت سے پہلے بھی چہرہ نبوت کی زیارت کے مشتاق رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ برادران اہل سنت آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ پڑھتے ہیں اور دوسرے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت۔ حضرت علی وہ پہلے شخص ہیں کہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت 13 رجب جمعے کے روز بعثت پیغمبر سے 10 سال اور ہجرت رسول اسلام سے 23 سال پہلے خانہ خدا کے مکہ میں ہوئی۔ ابن قزب کا بیان یہ ہے کہ ہم عباس ابن عبد المطلب اور دوسرے لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ فاطمہ بنت اسد سیدھی بیت اللہ میں آئیں اور آپ نے کھڑے ہو کر کہا، اے علی، میں تیرے اور تیرے پیغمبروں اے خدا، میں تیرے اور تیرے پیغمبروں اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ جس طرح تو نے انہیں اس گھر کے بنانے کا حکم دیا اور انہوں نے بنایا، اور تجھے میں اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں جو میرے شکم میں ہے کہ تو میری مشکل آسان کر دے۔ ہم نے اسی وقت کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور یہ بی بی بغیر کسی خوف و خطر کے اس کے اندر چلی گئی اور دیوار دوبارہ اپنی اصلی حالت میں تبدیل ہو گئی۔ ہم یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، فوراً دیوار کی طرف دوڑے۔ ہم نے خانہ خدا کے دروازے کو کھولنے کی پوری کوشش کی لیکن دروازہ نہ کھلا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ حکمت الہی ہے۔ 4 دن اسی پریشانی کے عالم میں گزر گئے۔ چوتھے دن جو دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد اپنے بچے کو اٹھا کر باہر تشریف لا رہی ہیں۔ روایت کے مطابق ولادت علی کے وقت حضرت ابو طالب مکے میں موجود نہ تھے۔ جب آپ سفر سے واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں ولایت کی کلی کھلی ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر کو اٹھایا اور آپ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ خانہ خدا کی طرف چل پڑے۔ آپ رب کعبہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ اس مولود مسعود کا نام رکھے۔ آپ نے درخواست کی صورت میں چند اشعار پڑھے۔ اے میرے پروردگار، تو نے میری اندھیری رات میں روشنی بکھیرنے والا چاند عطا کیا۔ اے خدا، مجھ پر واضح فرما کہ میں اس بچے کا نام کیا رکھوں، اور آپ اس فکر میں ڈوبے ہوئے تھے کہ اس بچے کا نام کیا رکھوں کہ اس دوران آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا زمین پر آیا۔ اس پر ایک سبز رنگ کی تختی رکھی ہوئی تھی جس پر لکھا ہوا تھا، خصصتما من ولد الزکا الطاہر المطہر المرضی واسمہ من شامخ علی اشتق من العلی۔ اے ابو طالب، ہم نے تمہیں یعنی میاں بیوی کو پاک و طاہر بچے سے نوازا اور اس کا نام عظمت کے لحاظ سے علی رکھا گیا۔ علی کا نام خدا کے نام علی الاعلیٰ سے مشتق ہے۔ ریفرنس قصص الانبیاء۔ اگلی ہیڈنگ ہے بت شکن بچہ۔ حضرت علی کا بچپن تھا کہ ایک روز حضرت ابو طالب نے اپنی زوجہ سے کہا کہ علی مشرکین کے بتوں کو توڑتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ بت پرست کہیں علی کو آسیب نہ پہنچائیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میں آپ کو اس سے ایک دلچسپ بات بتاتی ہوں کہ جب علی میرے رحم میں تھا تو میں ایک دن کعبہ کے پاس گئی۔ میں نے طواف کعبہ کا قصد کیا۔ بت پرستوں نے بتوں کو کعبے کے اطراف و اکناف میں رکھا ہوا تھا۔ جب میں طواف کرتے کرتے اس مقام پر پہنچی جہاں پر بت پڑے ہوئے تھے تو علی نے میرے رحم میں مجھے پاؤں سے اس طرح دھکیلا کہ میں وہاں سے جلدی سے گزر گئی۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 42 صفحہ 18۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سے تمنائیں۔ پیغمبر اکرم نے علی سے فرمایا کہ اے علی، میں نے آپ کے بارے میں خدا سے چند چیزیں طلب کی تھیں، خدا نے میری تمام خواہشات پوری کی۔ نمبر 1، جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے تو سب سے پہلے جس کے چہرے پر میری نگاہ پڑے وہ آپ ہی ہوں۔ نمبر 2، آپ کو قیامت کے روز میرا پرچم دار بنائے۔ نمبر 3، میری امت کو آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب کرے۔ نمبر 4، بہشت بری میں جاتے وقت میری امت کا آپ کو پیشوا بنائے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے میری تمام آرزوؤں کو قبول کیا اور میری حسرتوں کو پورا کیا۔ ریفرنس نسائی صفحہ 214۔ اگلی ہیڈنگ ولادت علی کی پیش گوئی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زمانے میں مسرم میم سے رے میم بن دعیت بن شتیقام نامی ایک راہب تھا۔ مسرب بن دعیت بن شتیقام نامی ایک راہب تھا۔ وہ بہت ہی عبادت گزار بندہ تھا۔ اس نے 190 سال خداوند متعال کی عبادت کی اور اس نے خدا سے آج تک کوئی حاجت طلب نہ کی تھی۔ اس نے دربار توحید میں پہلی آرزو یہ کی کہ خدایا مجھے اپنے کسی ولی کی نشاندہی کرا۔ پروردگار عالم نے حضرت ابو طالب کو اس کے پاس بھیجا۔ جب مسرم کی نگاہ آپ پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے آپ کے سر کو چوما اور اپنے سامنے بٹھایا اور دعائیہ جملے کہے کہ خدا آپ پر رحمت کرے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا آپ عبد مناف کے کس قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنی ہاشم سے۔ راہب دوبارہ اٹھا اور اس نے حضرت ابو طالب کے سر کو چوما اور دست دعا بلند کر کے کہا کہ خدایا تیرا شکر، تو نے میری حسرت کو پورا کیا اور مجھے مرنے سے پہلے اپنے ولی سے ملا دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ خداوند متعال نے الہام کیا تھا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کیا خوشخبری ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جو ولی اللہ ہوگا، وہ ولی خدا امام المتقین و وسیع رسول لرب العالمین ہوگا۔ اگر آپ اپنے فرزند سے ملاقات کریں تو میرا انہیں سلام پہنچائیں اور میری طرف سے کہنا کہ مسرم نے آپ کو سلام کہا تھا اور گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اللہ کا بندہ اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے اور آپ اس کے برحق جانشین ہیں۔ نبوت محمد کے لیے اور بصایت آپ کے لیے کامل و اکمل ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے گریہ کیا اور آپ نے کہا کہ میرے اس فرزند کا نام کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس کا نام علی ہوگا۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35 صفحہ 10، روضۃ الوائزین صفحہ نمبر 68۔ اگلی ہیڈنگ ہے آغوش رسول میں قاری قرآن۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت کے کچھ دیر بعد رسول اکرم نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے کہ پیغمبر اکرم نے علی سے خصوصی گفتگو کی اور آپ نے کافی سوالات کیے۔ علی نے بھی کافی سارے اسرار آپ کو بیان کیے اور دونوں نے باہم اس طرح گفتگو کی جس طرح انبیاء اور اس کے جانشینوں کے درمیان ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم نے علی کے دہن کو کھول کر اپنی زبان مبارک علی کے دہن میں دی۔ اس طرح حضرت کی زبان مبارک سے 12 چشمے علی کے دہن میں کھل گئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک کو دہن علی سے نکال لیا۔ اس کے بعد حضور نے علی کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر مولود کعبہ نے اپنے والد کی طرف رخ انور کیا اور کہا آپ مسرم راہب کے پاس جائیں اور اس سے بشارت دیں اور جو آپ نے دیکھا ہے اس سے بیان کریں۔ اس وقت وہ فلاں غار میں ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے مولود کعبہ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا اور ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے۔ ریفرنس العمدہ صفحہ 14، روضۃ الوائزین صفحہ 72، اعمالی شیخ توسی 77۔ اگلی ہیڈنگ ہے راہب کو ولادت علی کی خبر۔ پہلے داستان میں ذکر ہو چکا ہے کہ مسرم راہب نے حضرت ابو طالب کو آپ کے فرزند علی کی خوشخبری سنائی تھی اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جب وہ اللہ کا ولی اس دنیا میں ظاہر ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ علی نے ولادت کے ابتدائی ایام میں اپنے رخ انور اپنے والد بزرگوار کی طرف کیا اور کہا کہ آپ مسرم کی طرف جائیں اور اسے بشارت دیں۔ حضرت ابو طالب مکے سے شام کی طرف عازم سفر ہوئے۔ آپ اس غار واقع در کوہ لکام میں پہنچے تاکہ مسرم کو مولود کعبہ کی ولادت سے مطلع کریں۔ کوہ لکام شام میں شہر حما کے قریب ہے اور حلب کے جنوب میں واقع ہے، لہذا ابو طالب مولود کعبہ کی ولادت باسعادت کے چند روز بعد اچانک لوگوں کی آنکھوں سے 40 دن تک اوجھل ہو گئے اور آپ عازم شام ہو گئے۔ جب آپ کوہ لکام پر پہنچے اور غار میں داخل ہوئے
آپ نے دیکھا کہ مسرم اس دنیا سے رخت سفر باندھ چکا ہے اور اس کا جسد خاکی ایک چادر میں لپٹا ہوا ہے اور وہ قبلہ رخ محو استراحت ہے۔ آپ نے 2 سیاہ اور سفید سانپوں کو دیکھا کہ اس کے بدن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سانپوں نے جو ہی حضرت ابو طالب کو دیکھا وہ غار میں پنہا ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے مسرم کے لاشے کے قریب کھڑے ہو کر کہا، اے ولی خدا تم پر سلام۔ اچانک مسرم زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی ولی اللہ والامام بعد النبی اللہ۔ حضرت ابو طالب نے مسرم کو خوشخبری دی اور علی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ مسرم نے پوچھا کہ علی جس رات پیدا ہوئے اس رات کی کوئی نشانی بتائیے۔ حضرت ابو طالب نے سارا واقعہ مسرم کو سنایا، اور جب آپ بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ علی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے پاس جاؤں اور تمہیں بشارت دوں اور جو میں نے وہاں دیکھا ہے تمہیں بیان کروں۔ مسرم نے سخت گریہ کیا اور اس کے بعد سجدہ شکر ادا کیا اور پھر وہ دراز ہو گیا اور اس نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجئے۔ حضرت ابو طالب نے اس پر چادر ڈال دی اور آپ سمجھ گئے کہ وہ دنیا سے چل بسا۔ حضرت ابو طالب 3 دن وہاں ٹھہرے۔ آپ نے مسرم سے گفتگو کی مگر جواب موصول نہ ہوا۔ آپ ابھی وہاں پر ہی موجود تھے کہ دونوں صاحب ظاہر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب آپ پر ہمارا سلام ہو۔ حضرت نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ ولی خدا کے پاس چلے جائیں کیونکہ آپ دوسروں کی نسبت ان کی بہتر حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس مسرم کے عمل صالح ہیں کہ خداوند متعال نے اس کی نیکیوں سے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے اور قیامت کے دن ہم میں سے ایک اس کے آگے اور ایک اس کے پیچھے چلے گا اور یوں اسے بہشت میں داخل کریں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب شام سے واپس مکہ پہنچے۔ آپ کا یہ سفر 40 روز پر مشتمل تھا۔ بہار الانوار جلد 35 کا ریفرنس۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو طالب کے لیے بہشتی غذا۔ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی کی ولادت کی خبر سنی تو آپ نے مسرم سے کہا کہ میں تمہاری بات کی واضح اور روشن دلیل چاہتا ہوں۔ مسرم نے کہا آپ کا کیا مقصد ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں تاکہ میں وہ آپ کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں طلب کروں اور جو کچھ وہ آپ کو دے آپ کے لیے دلیل بن سکے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں اس وقت بہشتی غذا چاہتا ہوں۔ راہب نے بارگاہ الہی سے دعا مانگی۔ پھر ابھی اس کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک طبق ظاہر ہوا جو طرح طرح کے بہشتی میووں، کھجور، انار اور انگور وغیرہ سے بھرا ہوا تھا۔ ابو طالب نے ان میں سے ایک انار اٹھایا اور اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ اسی بہشتی میوے سے مولود کعبہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 35۔ اگلی ہیڈنگ ہے فاطمہ بنت اسد کے لیے بہشتی غذا۔ ایک دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ آپ خرما کھا رہے تھے جس کی خوشبو مشک و عنبر سے بھی زیادہ مسحور و معطر تھی۔ وہ خرما کھجور کے ایسے درخت کا پھل تھا جس کی ٹہنیاں نہ ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیغمبر اکرم سے خرمے کی فرمائش کی۔ حضرت نے آپ کو خرمے دیے۔ بی بی پاک نے ان خرموں کو کھایا اور حضور سے اپنے شوہر حضرت ابو طالب کے لیے کچھ خرمے طلب کیے۔ حضرت نے ان کے لیے بھی عطا فرمائے۔ جب رات ہوئی تو حضرت ابو طالب کو ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو آپ نے پہلے کبھی نہ سونگھی تھی۔ بی بی نے اپنے شوہر نامدار حضرت ابو طالب کو کچھ خرمے دیے۔ آپ نے وہ کھائے اور مولود کعبہ انہی بہشتی خرموں کے نتیجے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ ریفرنس مناقب ابن شہر عاشور جلد 1 صفحہ 358۔ ہیڈنگ والدہ علی کے بارے میں کاہن کی پیشن گوئی۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ ہم نشین تھیں کہ اس عالم میں حضور سرور کائنات اپنے نورانی چہرے کے ساتھ وارد محفل ہوئے۔ آپ کے پیچھے ایک کاہن بھی آیا، وہ آپ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ جب پیغمبر عورتوں کے پاس پہنچے تو اس کاہن نے عورتوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ بڑی عظمتوں اور کمالات کے مالک ہیں۔ کاہن
حضور کی فضیلتوں سے واقف ہو گیا۔ اس نے ان عورتوں سے پیغمبر کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ایک بہت بڑے منصب پر فائز ہوں گے اور آپ عہدہ پیغمبری پر متمکن ہوں گے۔ اور اس نے مزید کہا کہ تمہارے درمیان موجود اس بی بی نے جس طرح اس کی بچپن میں نگہداری کی ہے، یہ پیغمبر اسی طرح اس کے بچے کی بھی نگہداری کرے گا۔ ان دونوں کی اصل ایک ہے، وہ اس کے ساتھ اسرار و رموز اور اپنی رفاقت و برادری قائم کرے گا۔ فاطمہ بنت اسد نے کاہن سے کہا کہ میں نے ان کی تربیت کی، میں اس کی چچی ہوں اور وہ ان سے پر امید ہے اور منتظر ہیں۔ کاہن نے کہا اگر آپ سچ کہہ رہی ہیں تو آپ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو اپنے پروردگار کا مطیع ہوگا اور اونچا مقام حاصل کرے گا، اور اس کا نام 3 حرفوں پر مشتمل ہوگا۔ وہ تمام معاملات میں اس پیغمبر کا پیروکار ہوگا، اس کے تمام امور زندگی میں مددگار ہوگا اور ان کے غموں کو دور کرے گا، اور آپ کا فرزند جو کہ اس پیغمبر کا جانشین ہوگا ان کی رحلت کے بعد انہیں ان کے حجرے میں دفن کرے گا۔ ریفرنس بحار الانوار جلد 35 صفحہ نمبر 40، کنز الفوائد صفحہ نمبر 115۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آگے ریڈنگ کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 50 چل رہا ہے، اگلی ہیڈنگ ہوگی فاطمہ بنت اسد کا خواب۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔